الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا صاحبی لطف امیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، سب پر مہربانی فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، جب بھی دو لوگوں کے درمیان ہو جائے نا، فساد ہو جائے، تو کبھی بھی اس میں پھونک مت مارا کیجیے، آگ کو بھڑکایا مت کیجیے۔ کوشش کیا کیجیے کہ اگر آپ کی دسترس میں اور آپ کی طاقت ہے تو آگ کو بجھائیں۔ یہ آگ بجھانا جو ہے آپ کو کتنا کام دے گا، ذرا سنیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں روزہ، نماز اور صدقے سے افضل عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتلائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، وہ عمل آپس میں روٹھنے والوں میں صلح کرا دینا ہے۔ کیا ہے؟ صلح کرا دینا ہے، کیونکہ روٹھنے والوں میں ہونے والا فساد بھلائی کو ختم کر دیتا ہے، لہٰذا برائی کو بڑھنے نہ دیں، بھلائی کو ہمیشہ جو ہے وہ تقویت دیا کیجیے۔ آج ناظرین کرام، بس کیسے آغاز کروں اس پروگرام کا سمجھ نہیں آتا کہ اس مکرم، اس محتشم بارگاہ میں میں اور آپ مل کر انشاءاللہ، بلکہ ہم سب مل کر اپنی عقیدتوں کے نذرانے پیش کریں گے، جس بارگاہ میں صبح و شام کروڑوں درود و سلام پیش کیے جاتے ہیں۔ وہ بارگاہ وہ ہے ناظرین جس ہستی کے ناز فرشتے خود اٹھاتے ہیں، یعنی جن کو جبرائیل امی علیہ السلام سدرہ سے آ کر باقاعدہ جھولا جھلاتے ہیں اور کشتی کھلاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے آغاز کر رہا ہوں کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتلاؤں جو اپنے نانا نانی کے لحاظ سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتلاؤں جو اپنے چچا اور پھپھی کے لحاظ سے سب لوگوں میں بہتر ہیں؟ اور کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتلاؤں جو اپنے ماں باپ کے اعتبار سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ حسن و حسین علیہ السلام ہیں۔ ناظرین کرام، یعنی وہ امام پاک، وہ حسن پاک علیہ السلام جو سبط پیمبر ہیں، وہ امام حسن پاک علیہ السلام جن کو کائنات کے سرور، کائنات کے تاجدار، کائنات کے سردار، سرداری کا باقاعدہ شرف عطا فرمائیں، کہ جن کی مودت اگر کسی کے پاس ہو، ذہن میں رکھیے، جن کی مودت اگر کسی کے پاس ہو تو اس کے پاس جنت کا پاس ہوا کرتا ہے۔ یعنی جو سید بھی ہیں، جو طیب بھی ہیں، جن کو میں امین بھی کہوں، جن کو میں تقی بھی کہوں، جن کو میں ذکی بھی کہوں، جن کو میں صفت اللہ بھی کہوں، جن کو میں مجتبی بھی کہوں، جن کو میں شبیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہوں، کہ جو سر سے لے کے سینہ مبارک تک، سر اقدس سے لے کر سینہ مبارک تک بالکل شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کو میں امام المتقین بھی کہوں، جن کو میں سبط رسول بھی کہوں، جن کو میں سبط اکبر بھی کہوں، جو ریحانت الرسول بھی ہیں، اور جن کی فضیلت کو مجھ جیسا گناہگار کیا بیان کرے صاحب، کہ جن کی فضیلتوں کو قرآن اپنی آیات کے اندر چمکائے کہ کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کی جو یوں کہیے کہ عملی تفسیر ہیں، وہ بنیادی طور پہ امام حسن پاک علیہ السلام ہیں، جو آیت تطہیر میں چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو آیت مباہلہ میں روشن نظر آتے ہیں، جو آیت اطعام میں مہکتے نظر آتے ہیں، جو سورہ کوثر کی عملی تفسیر نظر آتے ہیں، جن کے فضائل ناظرین ہم جیسے گناہگاروں کے بیان سے باہر۔ ذرا سوچئے، بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں کہ کسی شخص کو کسی قبیلے کی، کسی کمیونٹی کی، کسی ملک کی سرداری مل جاتی ہے، اس کا بڑا احترام و احتشام ہوتا ہے۔ اس دنیا نے، کائنات نے ختم ہو جانا ہے، دو ہی جگہ رہ جائیں گی، یا جنت رہ جائے گی یا دوزخ رہ جائے گی، جس کو دوا میں ناظرین ذرا سوچئے، جنت کی سرداری کا تاج، نوجوانوں کی سرداری کا تاج جن کے سر اقدس پر سجا، ہم ان کو اپنے عقیدوں میں اور اپنی عقیدت میں امام حسن پاک علیہ السلام کہتے ہیں۔ بزرگوار آغاز کرتے ہیں، جن کی شان قرآن کی آیات بیان کریں، ان کی شان کی ابتدا قرآن کی آیات کی روشنی میں کیجیے۔ امام حسن پاک علیہ السلام کا خوشبودار اور حسین تعارف۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی حبیبک المکرم وعلی آلہ المحترم۔ جنید اقبال صاحب، آپ نے خوشبو کا لفظ استعمال کیا کہ قرآن نے جو خوشبودار تعارف، وہ تو اس پیارے نام میں اتنی خوشبو ہے کہ جہاں ذکر پاک امام حسن علیہ السلام ہو اور وہ جگہ مہک نہ اٹھے، ہو نہیں سکتا، جن کو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود سونگھیں اور محدثین جب ان کا ذکر کرنے لگیں تو کہیں کہ سبت رسول اللہ و ریحانتہ، آپ کی خوشبو۔ اللہ، اس خوشبو کا، اس عظمت کا، اس انسانیت کے حسن کا کس میں یارہ ہے کہ وہ ان کا کما حق ہو تعارف بیان کر سکے۔ اللہ اکبر۔ ہم قرآن پاک کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ من جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لائے گا اس کے لیے ویسی ہم 10 نیکیاں عطا کر دیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، اب حضرت علی کرم اللہ وجہ سے انسانی تاریخ میں بڑا مفسر قرآن کون ہوگا، فرماتے ہیں کہ یہ حسنہ سے مراد حبنا اہل البیت، ہم اہل بیت کی محبت ہے۔ اللہ، اور سیئہ سے مراد ہمارا بغض ہے، جو ہم سے محبت کرے گا اللہ کریم اسے نیکیاں عطا کریں گے، اور جو ہم سے بغض رکھے گا اللہ رب العزت اکب اللہ وجہہ فی النار، اس کو اوندے منہ جہنم میں ڈالے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کریم نے کہا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں تو اہل ذکر سے پوچھو۔ اب یہ بھی جب حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا گیا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ میں اہل ذکر سے کون لوگ مراد ہیں، تو مولا کائنات نے فرمایا کہ اس کائنات میں اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے اہل بیت کو جو علم عطا کیا ہے، وہ باب و مدینۃ العلم کے جو شاخ ہے، یہ علم اسی میں رہے گا، اور قیامت تک جو بھی اہل بیت اطہار سے جڑا ہوا ہے، علم حقیقی اگر کسی کو ملنا ہے تو وہ ان سے ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے ان کی طہارت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ، جنہیں آب تطہیر سے خود رب کائنات نے مصفہ کر کے کائنات کے اندر بھیجا ہو۔ علماء نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی کہ ایک دن صدقے کی کھجوریں پڑی تھی، امام حسن علیہ السلام چھوٹی عمر تھی، آپ نے ہاتھ بڑھایا اور اس کو منہ میں لے جانے لگے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ بعد میں جب یہ سوال ہوا کہ امام حسن علیہ السلام تو چھوٹی عمر ہے اور اس عمر میں انسان مکلف نہیں ہوتا، تو اس کو بیان کرتے ہوئے علماء نے کہا، ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، یہ بچوں میں وہ شرف رکھتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان الحسن یطالع لوح المحفوظ، کہ حسن وہ ہے جو اس عمر میں لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جن کے سامنے لوح محفوظ ہو جہاں سے قرآن آ رہا ہے، اس قرآن نے امام حسن علیہ السلام کی تطہیر کا ذکر کیا، اور پھر کہا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، بس بات ختم ہو گئی کہ جن کی مودت کو، جن سے مودت محبت کی جہاں آخری منزل ختم ہوتی ہے، وہاں سے مودت کا آغاز ہوتا ہے۔ واہ، مودت کیا ہے، کس طرح سے اپنے دلوں کو اہل بیت اطہار کی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی محبت میں ہم نے اپنے آپ کو مقید کرنا ہے۔ وہاں جہاں محبت ختم ہو رہی ہے وہاں سے مودت کا آغاز ہے۔ کون جان سکتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق امت پر اہل بیت اطہار کی محبت کو لازم کر دیا۔ اور پھر یہ کہ آیہ مباہلہ میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ کہا گیا کہ تعالوا فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم وانفسنا وانفسکم
و نسانا و نساکم، تو وہاں پر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو بتا دیا کہ اب نا ہمارے بیٹے کون ہیں۔ اور پھر جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ سورہ کوثر نے جس انداز سے امام حسن علیہ السلام کی عظمت کو دنیا پر ذکر کیا ہے وہ اپنی جگہ پر بہت خوبصورت، بہت حسین ابتدائیہ پروفیسر صاحب، جزاک اللہ۔ صحیح صاحب، آپ امام حسن پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں مراتب، رتبے، مقام، پروٹوکولز، جاؤ حشم، جو کچھ بھی آپ کہیے، ہاتھ باندھے تعظیماً کھڑے۔ تو القابات تو ظاہر ہے آپ کے محتاج ہیں، آپ القابات کے محتاج تو کبھی نہیں، لیکن القابات کی روشنی میں ذرا سمجھائیے آپ کی ہستی کو اور آپ کے فضائل جس طرح سے احادیث مبارکہ میں آتے ہیں، گفتگو کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بہت شکریہ جناب، اور بہت ہی شاندار اور بڑا باوقار انٹرو آپ نے دیا ہے، اللہ کریم اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ جنید بھائی، گزارش یہ ہے کہ کسی بھی ہستی کا لقب جو ہے نا وہ اس کی سیرت سے وابستہ ہوتا ہے، یعنی ساری زندگی آپ جیسے گزارتے ہیں، پھر آپ کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آپ سے محبت کرنے والے اس لقب سے آپ کو موسوم کرتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین کا نام تو علی بن حسین تھا، لیکن زمانہ تو زین العابدین سے جانتا ہے نا، یعنی آپ نے کربلا کا واقعہ اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کی کبھی نماز قضا نہیں ہوئی، کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی۔ تو اب سارا زمانہ کہتا ہے آپ صرف عابد نہیں تھے، بلکہ قیامت تک آنے والے سارے عابدین کی اللہ نے آپ کو زینت بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو لہذا حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام کے نام پہ ہی اگر ہم بات کریں تو وہ بڑی تفصیل سے ہو سکتی ہے، اور القابات تو آپ کی سیرت اور آپ کے کردار کی جھلک کی صورت میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو میں یہاں سہارا لینا چاہوں گا حضرت امام ذہبی کا، کہ آپ نے سیر و اعلام النبلاء میں چند جملے لکھے ہیں حضرت امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سارے القابات کا ذکر بھی آپ نے کر دیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، کان الامام الحسن بن علی سیدن وسیمن جمیلن عاقلن رزینن ممدہن خیرن دینن وارعن محتشمن کبیر شان۔ بھائی سبحان اللہ، ساری چیزیں یہاں بیان سبحان اللہ۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن بن علی سید تھے، سردار تھے۔ آپ سردار تو تھے ہی، لیکن سید اس اعتبار سے کہ نسبی سادات میں سب سے پہلے اللہ نے آپ کو یہ نسب عطا فرمایا، بالکل ایسا، سب سے پہلے سید آپ ہیں، یعنی یوں کہیے کہ سادات کا دروازہ آپ سے کھلتا ہے، آپ سے کھلتا ہے۔ اور دوسرے سید حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں، تو دوسرے سید کا مقام اتنا بلند ہے کہ وہ سید الشہداء ہیں۔ اور یہاں میں جملہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حسین کا لغوی اور لفظی معنی ہوتا ہے چھوٹا حسن، یعنی حسین کا معنی ہے جو چھوٹا حسن ہے، حسین کا اپنا معنی ہی کوئی نہیں، اللہ، یعنی جس سے بڑا حسن ہو اسے چھوٹا حسین ہوتا ہے۔ تو جب چھوٹے حسن کی اتنی شان ہے تو خود حسن کی، بڑے حسن کی کتنی شان ہوگی، ان کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ سید تھے، وسیمن خوبصورت تھے، جمیلن صاحب جمال تھے، عاقلن عقل مند تھے، رزینن سنجیدہ تھے، صاحب متانت تھے، ممدہن تعریف کیے گئے تھے، یعنی ہر ایک آپ کی تعریف کرتا تھا، جو آپ کے دشمن ہیں وہ بھی آپ کی تعریف کیا کرتے تھے۔ خیرن آپ دیندار تھے، دینن آپ نیک تھے، وارعن آپ پرہیزگار تھے، متقی تھے، محتشمن آپ باوقار تھے، کبیر الشأن۔ آخری جملہ یہ لکھا کہ اب میں الفاظ کا انتخاب نہیں کر سکتا، جو شان اللہ نے زمانے میں بنائی ہے وہ ساری شانیں حضرت امام حسن کو عطا فرما دی۔ اللہ، امام ذہبی علیہ رحمہ کے درجات بلند ہو، کیا خوبصورت، یقیناً آپ نے ساری چیزیں یہاں بیان فرما دی۔ اور دوسرا جو اشارہ کیا قبلہ پروفیسر صاحب نے القابات کے حوالے سے، تو سب سے مشہور جو آپ کا لقب ہے وہ سبت رسول ہے، سبت النبی، یعنی نبی اکرم علیہ تحیت و ثنا کے نواسے۔ اور جس طرح آپ نے انٹرو میں اس حدیث مبارکہ کو پڑھا ہے کہ رسول اکرم نے بیان فرمایا کہ ان کی نانی کون ہے اور ان کے نانا کون ہے، اور پھر آپ نے نام لیا، خدیجہ بنت خویلد ملیکۃ العرب نانی ہے، اور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نانا کا درجہ رکھتا ہوں۔ تو سبت پیغمبر ہونا، سبت النبی ہونا، سبت رسول ہونا، یہ آپ کا سب سے بڑا لقب ہے جو اللہ نے حضرت امام حسن کو اور حضرت امام حسین کو عطا فرمایا۔ دوسرا آپ کا لقب ہے ریحانۃ الرسول۔ اللہ، ریحانۃ الرسول سے مراد ہے کہ رسول اکرم کے پھول، رسول اکرم کی خوشبو
اب یہ جملے کا میں ترجمہ کر سکتا ہوں، میں کئی بار کہہ چکا ہوں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی ترجمانی نہیں ہو سکتی، میرا ترجمہ ہی ہم کر سکتے ہیں۔ یشمہما و یزمہما کے لفظ حدیث میں آئے ہیں کہ رسول اکرم حسن اور حسین کو سینے کے ساتھ لگا کر سونگا کرتے تھے۔ اب آقا کیا سونگا کرتے تھے؟ یہ اللہ نے جو عطا فرمایا وہ رسول اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو ریحانۃ الرسول کا درجہ بھی اللہ رب العزت نے حضرت امام حسن کو عطا فرمایا۔ اور یہاں ضمناً یہ بات کروں گا کہ حضرت امام حسین نے ایک موقع پہ اپنے بڑے بھائی جان کو عرض کیا تھا کہ اللہ نے آپ کو مجھ سے بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ وہ فرمانے لگے ہم دونوں نواسے ہیں پیغمبر کے، رتبہ تو برابر ہے، فاطمہ اور زہرا کی دونوں، فاطمہ زہرا اور علی المرتضیٰ کی دونوں اولاد ہیں، میرا مرتبہ کیسے زیادہ ہو گیا؟ تو فرمانے لگے حسین کہ آپ کائنات میں مجھ سے 1 سال پہلے آئے ہیں، آپ فاطمہ کے اور علی کے بیٹے مجھ سے پہلے بنے ہیں، رسول اللہ کے نواسے مجھ سے پہلے بنے ہیں، اور وہ جو 1 سال آپ رہے ہیں نا اس میں بلا شرکت غیرے آپ کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہوتا تھا۔ میرے نانا آپ کو چوما کرتے تھے، میں ساتھ نہیں ہوتا تھا، لیکن جب مجھے چومتے تھے تو آپ میرے ساتھ ہوتے تھے، لیکن جب آپ کو چومتے تھے یا سونگتے تھے تو آپ تنہا ہوتا تھے، بس یا تو وہ ہوتے تھے یا آپ ہوتے تھے۔ تو یہ مرتبہ اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا۔ اور ایک مشہور آپ کا لقب سید و شباب اہل الجنہ، آقا کریم نے دونوں شہزادوں کو اپنی رانوں پہ بٹھا کے کہا تھا ہازان سیدہ شباب اہل الجنہ، تو اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ لہذا آج جو اپنے آپ کو جنتی سمجھتا ہے یا اپنے آپ کو نوجوان سمجھتا ہے اسے کم از کم حضرت امام حسن کی دہلیز پہ جا کے سر جھکانا پڑے گا، کیونکہ وہی ہمارے سردار ہیں۔ اللہ نے انہیں سرداری آج ہی عطا کر دی ہے، یہ کل فیصلہ نہیں ہونا، یہ آج فیصلہ ہو چکا ہے۔ قطع کلام کی معذرت، میں نے کہا نا ابتدا میں، جن کے محبت کا پاس نہیں ہوگا ان کے بعد جنت کا پاس نہیں ہوگا، صحیح آپ نے ارشاد فرمایا۔ اور آپ کے دیگر القابات میں ہے تقیٌ کہ آپ پرہیزگار ہیں، آپ کے القابات میں ہے ذکیٌ کہ آپ پاکیزہ ہیں، جو آپ سے وابستہ ہو جائے وہ بھی پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ آپ کے القابات میں ہے نقیٌ صابر۔ اب حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام سے بڑا کون صابر آیا اس زمانے میں؟ آپ نے یہ سارا کر کے دکھایا۔ ایک حدیث مبارکہ اسی سوال کو ختم کرنے کے لیے عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ، نماز عصر پڑھائی اور مولا علی کے ساتھ مسجد نبوی سے باہر نکلے، آپ نے دیکھا حضرت امام حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، آپ نے اٹھایا، اپنے کندھوں پہ سوار کیا اور یہ جملہ بولا، کہنے لگے علی یاد رکھو بے ابی، مجھے اپنے باپ کی قسم ہے، شبیہ بن نبی لا شبیہ بعلی وعلی یضحک۔ مولا علی یہ بات سن کر مسکرا رہے تھے اور ابو بکر کہہ رہے تھے کہ میں نے اس لیے اٹھایا ہے کہ یہ میرے رسول کے سب سے زیادہ مشابہ ہیں۔ اور آقا کریم کو انہوں نے دیکھا تھا کہ آپ اپنے کندھوں پہ سوار کرتے تھے، اور کسی نے کہا اے حسن تجھے مبارک ہو، کتنی اعلیٰ اللہ نے تمہیں سواری عطا کی، تو آقا نے فرمایا مجھے بھی تو مبارک دو نا، اللہ نے کتنا اعلیٰ سوار عطا فرمایا۔ اور دیکھیں آپ یہ کتنا کمال آپ نے آخر میں جو بات سمجھ جہاں کی ہے، یہی تو اصل بات ہے جو سمجھانی ہے لوگوں کو، کہ مطلب دیکھنے والے اور بتانے والے صدیق اکبر ہیں، اور جن کا مقام بتایا جا رہا ہے وہ مولا کائنات ہے، وہ امام حسن پاک علیہ السلام۔ اب ذرا آئیے آخر میں جو بہت اہم ترین بات ہے، بہت مشکل ہوتا ہے اپنے دشمنوں کو معاف کرنا، اور یہ بھی اس گھرانے کا وصف کہ دشمنوں کو صرف معاف نہیں کرتے، احسان بھی کرتے ہیں۔ ایک تو یہ بتائیے امام حسن پاک کے حوالے سے، دوسرا ظاہر ہے آپ کی شہادت، اور شہادت کے ساتھ جو آپ کا ایک مکالمہ ہے امام حسین علیہ السلام سے، اس مکالمے کے بارے میں بھی ذرا بتلائیے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے 7 سال اور 6 ماہ تقریباً حضور فخر عالم جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں شرف صحبت حاصل کیا ہے، لیکن دیکھیں اس عمر کے اندر حضور علیہ السلام کے جتنے اوصاف حمیدہ تھے، اخلاق حسنہ تھے، وہ سارے اپنے اندر جذب کر لیے، یعنی اس ایج کے اندر سیکھ لینا، سمجھ لینا اور ان تمام چیزوں کو جو ہے نا اپنے اندر جو ہے نا وہ محفوظ کر لینا، یہ ہستی حضرت امام حسن مجتبیٰ کی۔ حضور علیہ السلام کا عفو و درگزر، نبی پاک علیہ السلام کا حلم، حضور علیہ السلام کی برداشت، حضور علیہ السلام کا معافی کے سمندروں کو موجزن کر دینا، یہ چیزیں اگر آپ حضور علیہ السلام کی امت میں دیکھیں گے
تو اس میں حضرت امام حسن مجتبیٰ کا مرتبہ بڑا بلند و بالا آپ کو نظر آئے گا۔ ایسی نفیس شخصیت کہ آپ سواری پر سوار ہیں اور ایک شخص جو آپ سے محبت نہیں رکھتا تھا وہ سامنے سے آیا اور آ کے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، آپ کے لیے وہ کلمات کہے جو اگر ایک عام انسان سنے تو وہ آگ بگولا ہو جائے اور مار پیٹ پہ تیار ہو جائے، آگے سے جواب دینے پر تیار ہو جائے۔ وہ یہ گفتگو کر رہا تھا، ساری گفتگو تحمل سے سنی، حلم دیکھیں، تحمل سے ساری بات سنی، اس کو روکا نہیں، اس کو ٹوکا نہیں، آگے سے کوئی بات نہیں کی، اور اس کے بعد جواب دیا تو عفو کے ساتھ جواب دیا، یعنی بات حلم سے سنی اور عفو ایسا کہ فرمانے لگے میاں سواری کی ضرورت ہے تو ہم سواری دے دیتے، کہا کہ میاں کسی چیز کی رہنمائی کو راستہ بھٹک گئے ہو تو ہم تمہیں بتا دیتے ہیں، منزل تک پہنچا دیتے ہیں، کھانے کی حاجت ہے تو کھانا بھی موجود ہے وہ آپ کو دے دیتے ہیں، پیسے کی ضرورت ہے تو پیسوں کی برسات کر دیتے ہیں، میاں کس چیز کی حاجت ہے، اتنا پریشان کیوں ہے، اس طریقے سے تیرے اندر یہ باتیں کیوں آئی ہیں جو ہمارے بارے میں بول رہے ہو۔ یہ بات دیکھیں، ایک طرف جو ہے نا وہ بدگوئی اور دوسری طرف کرم نوازی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف حمیدہ کا ظہور تام، اور وہاں پر وہ ہکا بکا رہ گیا، کہنے لگا میں تو آپ کو کچھ اور جانتا تھا لیکن آپ تو کرم کے دریا نکلے ہیں، آپ تو رحمت ہی رحمت ہیں، کرم ہی کرم ہیں۔ تو پھر اس نے یہ الفاظ کہے کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ رسالت کہاں رکھنی تھی، کس خاندان میں نبوت نے جو ہے نا وہ اختتام ہونا تھا اور خاتم الانبیاء کس خاندان میں آنا تھا۔ یہ آپ کی شخصیت بتاتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے فیصلے بالکل درست ہیں اور اللہ تعالیٰ ٹھیک کرم کرتا ہے۔ آپ کے خادم سے غلطی ہو گئی اور وہ بھی اس طرح کی طبیعت کا تھا، تو آپ نے کہا کہ یہ غلطی کیوں تم نے کی ہے، جانور کی ٹانگ توڑ دی تھا، کہ یہ ایسا کیوں کیا ہے؟ کہا میں نے کہا کہ آپ کو غصہ نہیں آتا، آج تو غصہ آئے، میں آپ کو غصہ دلانے کے لیے، آپ کو اشتعال میں لانے کے لیے ایسا کیا۔ کہا جا میں نے تمہیں آزاد کر دیا، تمہیں چھوڑ دیا، کرم کے دریا بہائے، اور پھر بالآخر آپ جو ہیں یہ امت کا سرمایہ تھے، نبی کا نور تھے، نبی کے پھول تھے، اور نبی کا نور ہے اور ہیں، اور حضور فخر عالم جانے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے کو متعدد دفعہ زہر دیا گیا اور ان کو جو ہے نا وہ شہید کرنے کی کوشش کی گئی، زہر دینے والے بدبخت تھے، لیکن امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین وہ ہستی ہیں جن پر اللہ رب العالمین نے شہادت کبریٰ کو تام کرنا تھا، اور اس کے لیے ان کا انتخاب ازل سے ہو چکا تھا۔ امام حسین نے آ کے پوچھا بھائی جان بتائیے کون ہے، کس کے بارے میں آپ کا ذہن ہے، کس نے زہر دیا؟ کہا کیوں پوچھ رہے ہو، کیا کرنا چاہتے ہو، قتل کرنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں ظاہر سی بات ہے جس نے آپ کو شہید کیا تو قتل کا تو حقدار ہے۔ کہا جس کا نام میرے ذہن میں ہے میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے حضور وہ ہو بھی یا نہ ہو، تو میں ایسا نہیں کرنا چاہتا کہ ایسے بندے کو تم قتل کر دو جو رب کے حضور قاتل نہ ہو۔ اتنی بڑی احتیاط اور زمانے کو بتا دیا، تم بدگمانیوں کی بنیاد پر لوگوں کو مار دیتے ہو، اور وہ اللہ کے نبی کے بیٹے ہو کر یہاں پر احتیاط کر رہے ہیں کہ مجھے پتا ہے لیکن میں نہیں چاہتا کہ کسی گمان کی وجہ سے کسی کو قتل کر دیا جائے۔ اور یہ اس طریقے سے شہادت کے مرتبے کو پہنچے، نبی کے بیٹے نبی کے پاس پہنچے، اور قیامت تک ان کا فیض رب نے عام کر دیا۔ اب یہ سلسلہ ان کے فیض کا جاری و ساری رہے گا۔ آمین، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اس دعا کے ساتھ کل بروز محشر اللہ تعالیٰ امام حسن پاک علیہ السلام کو صدقہ سننے والوں اور ذکر کرنے والوں سب کو عطا فرما دے۔ کتاب الشفا، سماعت کی سلامتی کا وظیفہ، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد 11 بار اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی یا اللہ یا سمیع پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ساری عمر کی سماعت حفاظت کر لیتا ہے، یعنی ساری عمر اس کی سماعت کی حفاظت کر لیتا ہے۔ امام حسن پاک علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ علم حاصل کرو، اگر اسے یاد کرنے کی طاقت نہ ہو تو لکھ لو اور اسے گھر میں رکھ لو۔ محمد کے جوان خوب رو حضرت حسن ہیں محمد کے جوان خوب رو حضرت حسن سیدہ زہرا کی پہلی
مد کے جوان وہ امام وقت وہ مولا علی کے جانشین وہ امام وقت وہ مولا علی کے جانشین نقشہ شاہ دو عالم ہو بہو حضرت حسن نقشہ شاہ دو عالم ہو بہو حضرت حسن وہ ہیں سردار جناب ساجد وہ سب پر مہربان وہ ہیں سردار جناب ساجد وہ سب پر مہربان رکھتے ہیں سب آسیوں کی آبرو حضرت حسن ہیں محمد کے جوان خوب رو حضرت حسن سیدہ زہرا کی پہلی آرزو حضرت حسن اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم